SCO کانفرنس میں شرکت کرنے والے وفود کے سربراہان کے نام جاری۔ وزارت خارجہ نے 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والی SCO کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک کے وفود کے سربراہوں کے نام جاری کر دیے۔ وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر اعظم لی چیانگ SCO کانفرنس میں اپنے وفد کی قیادت کریں گے اور بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر بھارتی وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی اول نائب صدر محمد رضا عارف کریں گے۔ وزارت خارجہ کے حکام کا بتانا ہے کہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوفینکو اپنے ملک کے وفد کی سربراہی کریں گے، جبکہ قازقستان کے وزیر اعظم اولزاس بیک تینوف اور کرغزستان کے چیئرمین کینٹوف منسٹر ساپاروف اپنے وفود کی قیادت کریں گے۔ PTI عمران خان سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہتی ہے، اس لیے بلیک میل کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے ایکس پر جاری بیان میں لکھا کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف قید تھے تو انہیں اپنی بیوی کلثوم نواز سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ٹویٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف بلیک میل کر رہی ہے کہ بانی PTI سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے، ورنہ شنگھائی تعاون تنظیم کا کانفرنس کو سبوتاژ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ بانی PTI عمران خان سے ملاقات کے لیے اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہوتا تو پھر بات بنتی تھی۔ خیال رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا، جس میں چین، روس اور بھارت سمیت دیگر ممالک کے سربراہان اور نمائندے شریک ہوں گے۔ سندھ میں خونناک کے کیسز، ڈیفتیریا اینٹی ٹاکسن کے 500 وائل محکمہ صحت کے حوالے کر دیے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق اینٹی ٹاکسن سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال کراچی کے حوالے کیا جا رہا ہے اور محکمہ صحت اپنے وسائل سے بھی اینٹی ٹاکسن خریدنے جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ خونناک کے کیسز میں تشویشناک اضافہ ویکسینیشن کی شرح انتہائی کم ہونے کے باعث ہے۔ دوسری جانب سندھ بھر سے خونناک سے متاثرہ بچے اور بڑے افراد کو سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال کراچی بھیجا جا رہا ہے۔ صوبے کے دیگر بڑے اسپتالوں کو بھی خونناک کیسز کے علاج کرنے کے لیے بیڈز اور وارڈز مختص کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ اس سال کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں خونناک سے کئی بچے اور افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ورلڈ کپ کو سیاست کا آغاز اور فیض عمران کے انقلاب کو سیاست کا عروج سمجھنے والوں کے لیے تاریخ ناگوار ہے۔ آئینی عدالت کے قیام سے متعلق اپنے ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ وزیر اعظم، ججز اور اسٹیبلشمنٹ بھلے بدلتی رہے، پیپلز پارٹی کبھی آمرا اور ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی نہیں کرتی۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق پیپلز پارٹی اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کو سیاست کا آغاز، جنرل فیض اور بانی PTI کے انقلاب کو سیاست کا عروج سمجھنے والوں کے لیے تاریخ ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ وفاق آئینی عدالت ضرور ہوتی تھی۔ جسٹس پٹیل آئینی عدالت کا خیال آسما جہانگیر، رحمان اور دیگر سے شیئر کیا تھا اور آسما جہانگیر اور رحمان جسٹس پٹیل کے خیال سے متفق تھے۔